السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، مالک الملک نے چیز کو پرکھنے کے لیے ہمیں 5 بڑی حصوں کے ساتھ نوازا ہے۔ یہ مشہور ہے، حالانکہ حصے اور بھی ہیں جن سے ہمیں اپنی دوست دشمن ہستیوں کا پتہ چلتا ہے، نفع اور نقصان کا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت انسان کو اللہ رب العزت نے آسمان سے حواس خمسہ کے ساتھ وحی بھیج کر کے رہنمائی فرمائی۔ جس طرح ہمارے بڑوں کا تجربہ، ان کی باتیں، ان کے اخان، ان کے جملے زندگی بھر کا نچوڑ ہوتے ہیں، اور ہم انہیں اقوال زری مانتے ہیں۔ ان میں کمی بیشی اور غلطی ہو سکتی ہے، لیکن خالق نے الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جس نے بڑی باریک بینیوں سے اور پورے علم اور معرفت سے چیز بنائی ہے، اسے نہیں پتا کہ اس کے نفع نقصان کا معاملہ کیا ہے اور اس کی خبر کیا ہے۔ لہذا آسمان سے حضرت انسان کی جو رہنمائی ہوتی ہے، اسے سکھانے کے لیے اللہ ہر دور میں وقت کے پیغمبر کو بھیجتے ہیں۔ کیوں؟ اگرچہ قوم کی زبان میں لب و لہجے میں کتاب اترتی ہے، وہی آتی ہے، لیکن پھر بھی بسا اوقات بندہ اس کا معنی کچھ اور سمجھ لیتا ہے۔ روزہ کب رکھنا ہے؟ قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیے ان میں لفظ الخید ہے۔ سیاہ اور سفید دھاگے کا جب فرق ہو جائے اس وقت تک آپ کھا سکتے ہیں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ 2 دھاگے سرانے رکھے جائیں، ایک کالا اور ایک سفید، اور انہیں دیکھا جائے جب تک وہ ان کا فرق نظر نہیں آتا کھاتے رہیں۔ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی تو آپ نے کہا بھئی آپ کا تقیہ بڑا وسیع ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے، اس سے مراد یہ فجر کاذب اور فجر صادق۔ اگر یہ جملے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہ نکلے ہوتے تو حد بندی نہ ہوتی۔ کتاب کو سمجھنے کے لیے اللہ نے حضرت استاد ساتھ دی۔ اگر اکیلی کتاب لوگوں کو پڑھا دیتی تو اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کی ضرورت ختم ہو جاتی۔ میں نہیں کہتا کہ اس وقت پنجاب میں شاید ضرورت ختم ہو گئی ہے، ایسے نہیں ہے، یہ پہلے دن سے رہی ہے۔ کتابوں میں درج تھا ہی نہیں، سبق جو پڑھایا زمانے نے، زمانہ خود بہت بڑا استاذ ہے، وہ کچھ پڑھاتا ہے جو کتابیں پڑھا نہیں سکتی، اور کتابوں کا لکھا دھرا بسا اوقات رہ جاتا ہے کہ جتنی عمدگی کے ساتھ ایک استاذ پڑھا سکتا ہے۔ اسی لیے تعلیم اور معلم اس کو آپس میں یوں جوڑا گیا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم،
یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ہمارے پیغمبر کا طریقہ اور سنت اور انداز تعلیم اور تربیت یہ ہے کہ وہ پہلے یتلو علیہم آیاتہ، آیات کی تلاوت کرتے ہیں. اگر آپ عامل لوگوں کی دنیا سے واقف ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ کسی کی حاضری کرتے ہیں تو پہلے سادہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. انسان پہلے نقشہ بناتا ہے، ذہن بناتا ہے، پلاٹ خریدتا ہے، اس کے اندر اگر کوڑا کرکٹ ہے تو اسے نکال کے بنیادیں کھود کے صفائی کرتا ہے. ویزکیہم. محبوب الفاظ میں، کلمات میں اپنی طریقت، اپنی سنت، اپنے اسوہ کے ساتھ صفائی کرتے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب. پھر استاذ بن کے وہ سبق پڑھا دیتے ہیں جو رب نے کتاب میں اتارا ہوتا ہے. والحکمہ. اور اس کے پیچھے بڑی دانائی ہوتی ہے، حکمت عملی ہوتی ہے، اور استاذ کا ایک اچھا طریقہ پوری کلاس کو ہولڈ کر لیتا ہے، اور اگر وہ میتھڈ اس کے پاس نہ ہو تو شاید کہ ایک بچے کو سنبھالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. حضرات یہاں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، پہلے بھی گزر چکی ہے، ذرا دوسرے انداز میں سنیے. بیت اللہ کے مد مقابل یمن میں ایک گھر بنایا گیا، عبادت خانہ، کہ یہ لوگ یہاں طواف کرتے ہیں، وہاں اپنا بنا لیتے ہیں. یہ ہر دور میں کوشش رہی ہے، جیسے آپ نے کچھ دنوں پہلے ایران میں بھی دیکھا، مختلف علاقوں میں، کہ چلیں بیت اللہ کا مقابلہ ہونا چاہیے، ہمارے پاس بھی کوئی سیٹ اپ ہونا چاہیے، اتنی دور جو جاتے ہیں یہی ہو جائے. عرب لوگ کیڑ بڑی رکھتے ہیں، جو لوگ ان میں رہے ہیں یا رہتے ہیں وہ جانتے ہیں. یہ یہاں سے روانہ ہوا، یمن پہنچا، پتہ کیا اس کلیسے کا، اور وہاں جا کر کے قضائے حاجت کرائے. آپ کے لیے اور میرے کے لیے بڑا آسان ہے. جب اطلاع ملی، خبر ملی، قوم جوش میں آئی، غصے میں آئی، ابرہہ نکلا، ہاتھی لیے، ساتھی لیے. اللہ نے مینا کی وادی میں غرق کر دی، اپنے گھر کو بچا لیا. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. لیکن یاد رہے کہ دشمن کی دشمنی 100 سال تک نہیں بھلاتا. 100 سال کے بعد دشمن اگر رہ بھی جائے تو شاید دشمنی کرنے کے قابل نہیں، لیکن وہ شریکہ شفٹ کر جاتا ہے، کنورٹ کر دیتا ہے. انہوں نے یہ باتیں بتا رکھی تھی تو ایک قبیلے کا بڑا دلیر بندہ اٹھا، کہنے لگا جی وہ تو رات کے اندھیرے میں کر کے گیا تھا. سیاق اور سباق بتاتا ہے کہ میں دن کی روشنی میں، ان کے پیر کی موجودگی میں، ان لوگوں کی موجودگی میں یہ کام مسجد نبوی میں کرا. آیا ہے، مجلس لگی ہے، محبوب کے ساتھی بیٹھے ہیں، اصحاب تشریف فرمائے، اہل بیت اطہار ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بزم کی رونق بنے. جاء اعرابی فبال فی طائفۃ المسجد. آیا، دھوتی اٹھائی اور پیشاب کرنا شروع کر دیا. باقی آپ نے واقعہ علماء سے سنا ہوا ہے. حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ میرے نبی کے یاروں نے اسے کہا مہ مہ. وہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ ما ھذا کا مخفف ہے مہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنے جملے حضور نے سنے تو محبت جو دلوں میں اتار دیتے تھے، حکمت والے حکیم، طبیب، ماہر ترین استاذ، سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے ہم لوگوں کا. جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں، جو رب سے دل ملاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں. اپنوں کو روک دیا. ہم ایسے نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں گلی کے اندر فلاں گھر اکیلا ہے، اس کے سامنے سے جلوس نکلے پتہ لگ جائے، اندر باڑ دیا، جینے نہیں دینا، سانس نہیں لینے دینی. ہمارا یہ انداز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، لا تظلموا علیہ مولا. میری شریعت میں، میری سنت میں بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، مرد ہے، عورت ہے، پیشاب کر رہا ہے، اسے ڈرایا دھمکایا نہیں جائے گا، اس کا پیشاب روکا نہیں جائے گا. جائیے ساری دنیا کی میڈیکل سائنس اکٹھی کر لیجیے بھائی، اٹھا لیجیے انسانی فزیک کو پڑھ لیجیے، اور اس کے بعد دیکھیے کہ اچانک اگر پمپ چل رہا ہے اور پائپ ہے، اس پہ پاؤں رکھ کے دیکھ لیجیے کیا نتیجہ نکلتا ہے. بور بیٹھنے کا خدشہ، پائپ پھٹنے کا خدشہ. بہرحال اس نے پیشاب کر لیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو کہا
جاؤ پانی لے کے آؤ. ڈول پانی کا منگوایا گیا. اپنے ساتھیوں کو کہا اس پانی بہا دو. میں نے جب دینی تعلیم کا آغاز کیا تھا تو میرے ابتدائی دنوں میں جو ہوا تھا ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی تھا کہ ایک میرے ددیال کی مسجد دیوبندی استاد تھے، استاد نذیر صاحب، اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. انہوں نے اس بندے نے صرف مسجد میں آ کے نماز پڑھی تھی تو مسجد پلیت ہو گئی. ہم لڑکے تھے، بچے تھے، ہمیں اس چیز کا اچھا استاد جی یہ ایک کھڑ کو تو بندہ لگتے کہ کو یہ بندہ کہہ نہیں. کنویں ہوتے تھے چھوٹی کھوئیاں، بوکے، چرخی لگی ہوتی تھی، اس سے بوکے نکالے گئے اور 10 کلو کا بوکا پانی ایک آدھا نکال کے بندہ تھک جاتا ہے. اسے کہا کہ 100 بوکے پانی نکال کے مسجد یہ کرو وہ کرو. قصہ مختصر، مسجد اس بندے نے اوکے سوکے ہو کے دھو لی. جاتے ہوئے کہنے لگا استاد آ کے جی صفحہ تک پلیت تھی گن والے میرے کو چلے تو آدھے تک ہم نے کہا نہیں یہ صفحے خراب ہو گئی. تو مجھے آج بھی اس کا وہ جملہ یاد ہے. حضرات ہم وہ لوگ ہیں، کسی نے کہا تھا کہ یہ جرت اگر کوئی ہماری عبادت گاہ میں آ کے کرتا، اس نے چھوٹا کیا تھا مار مار کے بڑا بھی نکال دیتے، مگر میرے مرشد رہبر رہنما محسن انسانیت نے دوسرا لفظ ہی نہیں بولا، اپنوں کو کہا صاف کرو، صاف کیا، اس سے نہیں چکوایا، اس سے نہیں دلوایا. بڑے پیار سے پاس کر کے کہا آپ کو پتہ ہے یہ گھر میرا نہیں ہے، یہ تیرا بھی نہیں ہے، یہ جس کا گھر ہے نا اس نے اس کام کے لیے نہیں بنایا. ہم تو شہر میں گئے ہو نا آج کل یہی پوچھتے ہیں مسجد کتنے ہے بھائی، خیر ہے معشوق جانا. ادب پہلا تقاضا ہے محبت کے تقاضوں میں، بدو ہے عربی ہے. امید لگا کے کیا تھا کہ مار دیا جاؤں گا، کچھ نہ کچھ تو ہوگا، کوئی ہڈی شڈی تو توڑے گا کرنا، لیکن نہیں ہوا. کہا یار یہ عبادت کے لیے بنا ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے بنا ہے، یہ تو سجدوں کے لیے جگہ ہے. اتنا سبق پڑھایا اور اسے چھوڑ دیا، واپس چلا گیا، اپنے گاؤں گیا. انہیں سارا ماجرا سنایا تو انہوں نے کہا لمبی لمبی مت چھوڑ، ایسے نہیں ہوا ہوتا تو وہ تجھے چھوڑ دیتے. جو ایک ابرو کے اشارے پہ گردن اتار کے رکھ دیتے ہیں، پسینے سے پہلے اپنا خون بہا دیتے ہیں، انہوں نے تجھے چھوڑ دیا. کہا یار میں صحیح بتا رہا ہوں ایسے ہی ہوا ہے، اس نے مجھے ایسے ہی پڑھایا ہے، انہوں نے میرے ساتھ یہی بات کی ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے. وہ اس کے ساتھیوں نے مجھے ڈانٹا تو انہوں نے انہیں روکا، انہوں نے خود دھویا ہے. انہوں نے کیوں چنا نہیں کی؟ یہ ہم ہیں کہ ہمیں کہا جائے تو ہم کہتے ہیں حضور پیار بڑا ہے کام نہ کیا جیسا. خیر پورا خاندان ٹبر تیار ہو گیا، فیملی پنڈ دا پنڈ چلو ویک کے آئیے. یہ کی ہے جب آئے اور چہرہ دیکھا اور رویہ دیکھا اور انداز دیکھا، سر جی یہ وہ انداز ہے جس نے بڑے بڑے لوگوں کے دلوں کے جکڑ بند اپنی سیرت اور اپنے اسوہ سے الحمدللہ رام کی ہے. اور دوسری مثال لیتے ہیں، سورہ انفال ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تم جو اموال غنیمت کے معاملے پوچھتے ہو، یہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے غالب آئیں گے، اور جو اللہ فیصلہ کرتے ہیں وہ برحق ہوتا ہے. تمہیں وقتی طور پہ اچھا لگے یا نہ لگے. آگے چل کر کے اللہ نے آیت نمبر 5-6 میں بدستور 19 تک مثالیں دی ہیں. دیکھیے بدر کے وقت بھی تم نہیں نکلنا چاہتے تھے، تم کہتے تھے ابھی ہجرت کر کے آئے ہیں، تازی تازی سب کچھ چھوڑا ہے، اب یہاں بھی قدم جمے نہیں، 1 سال ہوا نہیں، اور دشمن سے لڑنے جو ہے وہ 150 کلومیٹر یہاں سے پہاڑی اور صحرائی سلسلہ کراس کر کے جائیں. اور آپ نے باقاعدہ اختلاف کیا، فریقا من المومن، مومنوں کا ایک گروہ. اللہ نے انہیں یہ نہیں کہا کہ یہ منافق ہو گئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف رائے رکھتے ہیں. یار بڑی سادگی تھی، بڑا معاملہ تھا، من کے سچے تھے، جو بات ہوتی تھی کہہ دیتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن تھا. اللہ نے کہا جو ہم نے فیصلہ کیا ہم بتائیں گے کہ ہمارا فیصلہ برحق ہے، اسی میں خیر ہے. پھر اللہ آیت نمبر 6 میں کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو، اور ساتھ میں بالخصوص کہ ان کا معاملہ کچھ ایسا ہو گیا تھا، یہ سوچ رہے تھے چلو لڑنا ہی ہے، ادھر سے ابو جہل کا لشکر اسلحے کے ساتھ آ رہا ہے، ادھر سے ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے. اللہ کرے وہ پہلے ٹکرن جن کے پاس تجارتی سامان ہے، لڑنا نہ ہوگا. بھئی ہمارے پاس اسلحہ بھی نہیں، سامان بھی نہیں، سواری بھی نہیں، خالی ہاتھ ہے، قسم پرسی کی حالت میں بے سر و سامانی ہے.
اللہ کہتے ہیں لیکن ہم نے کچھ اور فیصلے کیے تھے. ہم نے جنہیں استاد بنایا تھا انہیں آگے لیڈ کروایا گیا, بدر میں بھیجا گیا, سجدہ کروایا گیا, وعدے پورے کیے گئے, اور ہم نے لڑوایا ان سے جن کے ہاتھ میں اسلحہ تھا اور تمہارے ہاتھ میں وہ ڈنڈے سوٹے تھے, تیر تفنگ تھے. اس کے باوجود بھی ہم نے ان کے 70 مروائے, 70 قیدی کروائے اور تمہیں مال غنیمت دیا, اور ہم نے کفر کی اور شرک کی جو ہے وہ جڑ کاٹ کے رکھ دی. کیا یہ ہمارا فیصلہ برحق نہیں؟ ہم کچھ کر نہیں سکتے. شرط یہ ہے کہ نبی کو ماننے والے بن جاؤ. پھر عہد میں تھوڑی سی اونچ نیچ ہوئی, رب نے رزلٹ فوری نکال کے دے دیا. میرے بھائیوں, جتنی اس وقت ہم تکلیفوں میں ہیں, پریشانیوں میں ہیں, حدث ولا حرج. اگر میں کسی سے نہ پوچھوں تو وہ بڑا فریش نظر آئے گا, لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس سے پوچھ لیں, اسے اولاد کا بھی مسئلہ, بیوی بچوں کا بھی مسئلہ, اسے کہیں بہو کا مسئلہ, کہیں بہو کو ساس کا مسئلہ, نند کو بھابھی کا, بھابھی کو نند کا مسئلہ, یار کو یار کا مسئلہ, کسی نے زہر دے رکھا ہے, کسی نے تویز کر رکھے, کسی نے کچھ کر رکھا ہے. نفسا نفسی کا عالم ہے. ہر مہنگے سے مہنگا بندہ بھی اور سستے سے سستا بندہ بھی پریشان ہے. وجہ کیا ہے پتہ نہیں. وجہ یہ ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو ہم نے ذکر اپنے محبوب پہ اتارا ہے, جو اس سے روح گردانی کرتا ہے, منہ موڑتا ہے, من مرضی کی کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے پھر نہیں چلتا, ہم اس کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں. سادہ سا اصول ہے, بڑا سادہ سا, جو پوچھ کے نہیں چلتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے والے دو طرح کے لوگ ہیں. ایک آپ سے پیار کرتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق, دوسرے وہ ہیں جو حضور سے پوچھ کے کرتے ہیں. تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہمارا آج کا یہی موضوع ہے, احیاء سنت. میری اور آپ کی, ہر بندے کی, مرد عورت کی ذمہ داری ہے جتنا ممکن ہو سکتا ہے پیغمبر کے ساتھ صرف پیار کافی نہیں. پیار کی میں گارنٹی دیتا ہوں, جتنا پیار برے صغیر کے مسلمانوں میں ہے شاید کہیں نہ ہو, کرتی تو ساری دنیا ہے, لیکن ہمارا پیار نرالا ہے. ہم آپ سے پیار کرتے مر جائیں گے, لیکن آپ کی کسی بات کو مانتے ہوئے نہیں مرتے. وہ ہم سے نہیں ہوتی. میں صدقے جاواں, میں قربان جاواں, ہماری یہی کنڈیشن ہے. ہاتھ کار والے دل یار والے. یہاں تو یہ ہوتا ہے نا, مگر ادھر کچھ اور ہی ہے. نظرہ کتاب تھے, سوچا جناب تھے, یہاں معاملے کچھ اور ہیں. اگر ہم نے یہ منافقت نہ چھوڑی اور سنت کا احیاء نہ کیا, امت کی بقا باقی نہیں نظر آ رہی اور امت بچی بھی نہیں. فرقوں میں بٹ گئے. امت اجتماعیت کا نام ہوتا ہے. کمی بیشی, چھوٹی موٹی فطرت افراد سے تو اغماض برت لیتی ہے, لیکن کرتی نہیں کبھی. ملت کے گناہوں کو معاف. یہ ملت کے گناہ ہیں, قومی گناہ جو ہم کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت, تو ہمیں اس میں سمجھنا ہوگا. وہ دیکھیے مکہ فتح ہوا ہے, مکہ فتح ہوا ہے, آواز آئی الیوم یوم ملحمہ, آج بدلے کا دن, آج کاٹنے کا دن, آج ٹکڑے کرنے کا دن, بوٹیاں بنانے کا دن, ٹکے چڑھانے کا دن, کباب جو ہے وہ آج چڑھیں گے, آگ جلے گی, کاٹا جائے گا. ملحمہ, قیمہ بنا کے رکھنے. وہی اکبر دادا جنہوں نے مکان چھین لیے, جگہ چھین لی, تجارت چھین لی, ٹریڈ بزنس, کاروبار, رشتہ دار, عزیز و اقارب, چھوڑا ہی کچھ نہیں, جرت میں مجبور کر دیا. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. اور جرم کیا تھا کہ صرف اللہ پر ایمان لائے تھے. استاد نے کیا سکھایا, سنت کیا دی کہ جب طاقت میں ہو, عروج میں ہو تو تھوڑا جھکنا سیکھیے. بہار میں ہو تو اکڑ مت جانا, یہ سزا نہیں رہتی, خزاں کے دن آسان ہو جائے. میں نے اس باس کو, جس کو رب نے طاقت دی ہو, عہدہ دیا ہو, کرسی دی ہو, موقع دیا ہو, ٹائم دیا ہو, اور وہ اپنے آپ میں بس سمجھے کہ یہی سب کچھ ہے, بندوں کا خدا بننے کی کوشش کی ہو. میں نے ریٹائرمنٹ کے دن اس بندے کی کیفیت دیکھی, اور ایک کی نہیں بڑوں کی دیکھی, بڑے بڑے فرعون دیکھے جن کی گردن میں سریا تھا, اکڑ تھی, پھونپھا تھی, پھر وہ اس قابل نہیں تھے کہ اپنے ہی اسی ادارے میں دوبارہ قدم رکھ سکے. اور عروج کے دن بلندیوں پہ جا کے نظر نیچی رکھنا, شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی. اس بلندی کا کیا فائدہ ہے کہ جہاں جا کر کے دوسروں کے قد بولنے لگنے لگے, دوسرا چھوٹا لگنا لگے. اور یاد رکھیے, جس مجلس میں بیٹھا بندہ محسوس کرے کہ وہ چھوٹا ہے, پھر وہ مجلس
محبوب کی اور یاروں کی نہیں. وہ تو پیشاب کر کے بھی فخر کر رہا تھا یار میں کتنے آ گیا, اور اپنی قوم کو لے کر کے آیا اور انہوں نے کلمہ پڑھ ڈالا تھا. اقبال بڑا اپدیشک ہے, من باتوں میں موہ لیتا ہے, گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا. کردار سے دل رام ہوتے تو پھر یہ ہوتا, جو میرے اللہ کے گھر میں چلا جائے کچھ نہیں کہنا, جو ابو سفیان سردار کے گھر چلا جائے کچھ نہیں کہنا, میرا سب سے بڑا دشمن. اور جو اپنے گھر میں داخل ہو کر کے دروازہ بند کر لے اسے بھی کچھ نہیں کہنا. حضور پھر کسے ہی کہنا ہے, سمجھ جاؤ کسی کو کچھ نہیں کہنا. لا تثریب علیکم اليوم. یہ ہے وہ دن جب میرے محبوب نے بتایا تھا کہ مشن کیا ہے اور جشن کیا ہے. آج فتح مکہ ہے, مشن امپاسبل مکمل ہوا ہے. جیت کا اصول یہ تھا کہ دشمن کے مرد مار دیے جائیں, جوان مار دیے جائیں, بچے سنبھال لیے جائیں, غلام بنا دیے جائیں, ان کی عورتیں جتنی ہیں انہیں اپنی باندیاں بنا لیا جائے, ان کے جانور انہی سے ذبح کروائے جائیں, اس پہ شراب ڈالی جائے, کباب بنائے جائیں اور ان کے شباب کا استعمال کیا جائے, ذلیل اور رسوا کر کے جسم کاٹ کے مردوں کے اس کے اوپر کپڑا بچھے, اوپر چھننے رکھ کے جب وہ نیچے سے زخمی تڑپیں تو اس کے اندر شراب چلکے اور سالن کا شوربہ چلکے اور پھر بندہ انجوائے کرے اور پیے. یہ طریقہ تھا اس وقت کا بدلہ لینے کا. اگر میرے محبوب نے کیا کرنا ہو, خاموشی کے ساتھ یہ آرڈر لگا کے, پتا تھا تربیت کی ہوئی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سکی بہن حضور کی فرسٹ کزن ام ہانی کے گھر چلے گئے. یہ میں بالخصوص ربیع الاول میں یہ واقعہ کسی وجہ سے سناتا ہوں. ہم تو کہتے ہیں نا جی گلی میں کوئی دوسرا میرے مسلک کا مخالف ہے, میں نے تو نہیں جینے دینا. سر جی رستے تک نہ کرنا, جمپ نہ بنانا, سپیڈ بریکر تو بنا سکتے ہو, کسی کی چال کو نہیں روک سکتے. قافلے لٹتے ہی رہے گزرگاہوں میں, کیا لوٹنے والوں نے کبھی عزم سفر لوٹا؟ سنت سے سیکھی ہے. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام چپکے کے ساتھ ام ہانی کے گھر گئے. بہن بھوک لگی, بہن گھر کو دیکھے, گھر کے فریج کو دیکھے. آپ کہیں گے کیڑی فریج مارتے ہیں, اس وقت کا وہ مٹکا. اللہ اکبر. بہن آئی تیرے گھر بھائی آیا ہے 8 سال کے بعد, کچھ نہیں ہے. محبوب نے کہا بہن بھوک لگی ہے. پھر بہن نے باتوں میں لگایا کچھ ہو تو لائے. جب حضور نے کہا بھوک برداشت نہیں ہو رہی, بہن جو بھی ہے لے آئیے. وہ کئی دنوں کے پڑے ہوئے خشک ٹکڑے اور آب خورا مٹی کا برتن, پانی اس نے بھر کے رکھا, 7 ٹکڑے رکھے. میرے محبوب نے بھگوئے, ناگواری کے آثار نہیں دکھائے. جب نرم ہو کے باتیں کرتے رہے, بسم اللہ پڑھی, کھائی, اور دعا پتہ کیا پڑھی, الحمدللہ الذی اطعمہ. یہ ہے جشن میرے مصطفیٰ سے. الحمدللہ الذی اطعمہ وسقا وسبلہ وجعل لہ مخرجا. اللہ تیرا شکر ہے, تیرے بندے کو بھوک لگی تھی, تو نے کھانا کھلایا, پیاس لگی تھی, پانی پلایا, یہ میدے میں پہنچنے کا تو نے رستہ دیا, اور جو طاقت تھی جسم کو مل گئی, اور جو نقصان دہ چیزیں تھی ان کے نکلنے کا رستہ بھی تو نے اپنے بندے کو عطا کر دیا. ایسے نبی کی سنت کو چھوڑ کے دوستی دشمنی خوشی غمی کے معیار اپنے بنا لیے. وہ یاروں جو بچے کے پیدا ہونے پہ بتائے کیا کرنا ہے, جو یہ بتائے کہ اس کے سر کے بالوں کو اتار کے چاندی کے برابر وزن, اگر ہمت ہے تو دے کے رب کا شکر ادا کرنا ہے. جو یہ بتائے کہ 7ویں دن اگر ہمت ہے عقیقہ کرو بیٹے کے لیے 2 سر چھوٹے جانوروں میں سے, اور بیٹی کے لیے 1. جو چھوٹی چھوٹی باتیں سکھائے, جو نام تک بتائے, جو دعائیں سکھائے, جو گفٹ دے بارک اللہ لک فی الموہوب, جو اللہ نے آپ کو گفٹ دیا ہے اللہ اس میں برکت ڈال دے. آپ عطا کرنے والے اپنے واحد رب کا شکر ادا کریں. یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یہ جوانیاں مانے, اور تو اس کی جوانیاں, اولاد کی جوانی دیکھ کر کے انسان کو جو ایک فخر محسوس ہوتا ہے نا, وہ اس دعا کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں ذکر کر دیا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم صرف لوگوں سے سنا حدیث 200 سال 250 سال بعد لکھی گئی, ہم نے کہا کہ 250 سال بعد لکھی. میرے دوستوں نہیں, میرے نبی کی سنت جیسے جیسے قرآن کی آیتیں اتر رہی تھی ویسے ویسے سنت بن رہی تھی, ویسے ویسے سنت بن رہی تھی. آئیے میرے ساتھ کوئی کلاس اٹینڈ کیجیے, کوئی ایجوکیشن میں آ جائیے, وہاں آپ کو دکھا دیتے ہیں. دوسرے میں آئیے, ہم وہاں دکھا دیتے ہیں, اسکول کالج یونیورسٹی کسی بھی جگہ پہ.
جو بچے استاد سے اٹیچ ہوتے ہیں نا، وہ استاد کے آنے کا ٹائم بھی ذہن میں رکھتے ہیں. آج 2 منٹ لیٹ آئے، آج پہلے آ گئے، سر باہر کھڑے ہیں، آج انہوں نے یہ زیب تن کیا ہے، آج ان کا لباس ایسا ہے، آج انہوں نے یہ لکھا ہے. بلکہ بچے تو گھر آ کر کے بتاتے ہیں. کتاب کھولی ہے بچے نے اور نوٹ بکس کو دیکھ رہا ہے، دیکھ دیکھ کے رکھی جا رہا ہے. ایک کے اوپر اچھی اس نے ٹاکی شاکی ماری. پھر اس کو دیکھا دائیں بائیں دیکھ کے، میرا سب سے چھوٹا بیٹا، دیکھتا ہوں کہ اس کو چوم رہا ہے. میں نے قریب بیٹھ کر کے پوچھا بیٹا یہ سارا بیگ تیرا ہے؟ جی بابا میرا ہے. میں نے کہا یہ ان کو آپ نے بس نارمل سی توجہ دی ہے، اس کو آپ کیوں چوم رہے تھے؟ زیادہ ٹاکی ماری آپ نے، اس کو صفائی سوئی کی ہے. پہلے تھوڑا شرمایا پھر گھبرایا. میں نے کہا نہیں بتا کیا ہوا؟ کہتا بابا اس کی ٹیچر بہت اچھی. سر جی محمد الرسول اللہ کوئی لا کے تو دکھائے ایسا استاد جو دلوں کا استاد، ذہن کا، سوچ کا، فکر کا، نظر کا، خوشی کا، غمی کا، دکھ کا، درد کا. اور لوگوں کو اس زمانے میں ایسی ادا نہیں ہے جو اس انسان کو ضرورت پڑی. اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سنت دین ہو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسی لیے کہا گیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ جی 250 سال بعد لکھی گئی. سر جی اپنی تو باتیں کرتے ہو کہ میں بچپن میں ایسا تھا، میں باندر قلعہ کھیلتا تھا، میں یہ کھیلتا تھا، میں وہ، تجھے تو وہ بھی باتیں یاد ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی کو رب نے پیش کر کے جب نبوت عطا کی ہے، ایک ایک پل محفوظ کروایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور دل سے اور ایمان سے اور محبتوں سے. جنہیں پیار ہوتا ہے نا انہیں ادائیں بھی ہوتی. آیت ملواتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا لا یؤمن احدکم رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. کن کو کہا جا رہا ہے؟ جنہوں نے کلمے پڑھے جو پاس معیار ایمان بتایا جا رہا ہے. حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. جس نے آج تک چھوٹے سے کوزے میں، اس جگ میں یا گلاس میں سمندر بند ہوتے نہیں دیکھا، ان 3 جملوں میں دیکھی ہے. فرمایا والدین سے بڑھ کے پیار نہ کرے. والدین کون ہیں؟ میرے ابو سے لے کے آدم علیہ السلام تک جتنے میری پشت آتی ہے نا، ساری پشتوں سے بڑھ کے اگر مجھے حضور سے پیار نہیں. ام والدہی و ولدہی، میرے بڑے بیٹے سے لے کر قیامت تک میری پشت میں جتنی نسلیں آئے ہیں ان سب سے بڑھ کر کے میرا پیار اگر حضور سے نہیں، والناس اجمعین، یہ تو خون کے رشتے ہو گئے. فرمایا جتنے یار بیلی سجن محبوب پیارے جو آج تک لکھا گیا، جو گزر گئے، جو موجود ہے، جو آئیں گے، کسی ایک سے بھی اس کا پیار میرے سے بڑھ گیا تو بندہ مومن نہیں ہو سکتا. صحیح بخاری ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبی ہے، آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ پکڑا. میرے محبوب کی عادت تھی کچھ سکھانا ہے تو توجہ کے لیے ہاتھ پکڑ لیتے. جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشہد سکھایا، ہاتھ پکڑا ہوا ہے. استخارہ کسی کو سکھایا اپنے انداز میں، محبتوں میں. کہا عمر بیانیہ بتائیے، تمہارا بیانیہ کیا ہے میرے بارے میں پیار اور محبت؟ کہا حضور ماں باپ سے، آل اولاد سے، پوری دنیا سے بڑھ کے میں آپ سے پیار کرتا ہوں، الا نفسی. ہاں جی تو اپنے تے پہرے پھرتے بندہ اپنے آپ پائے ہے کہ نہیں؟ اللہ نے کرے کوئی حادثہ ہو جائے تو انسان کہتا ہے پہلے اپنی جان بچاؤں پھر دیکھوں گا دوسروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ چھوڑ دیا، کہا فلا عزت نہیں. یہ کوئی پیار؟ تو ساری انسانوں سے، والدین سے، بہن بھائیوں سے، عزیز و اقارب سے، رشتہ دار سے، آل اولاد سے بڑھ کے پیار کرتا ہے. اور تو نے استثناء رکھ دیا الا نفسی، میں اپنے سے بڑھ کے نہیں کرتا. کہا فلا عزت نہیں ہے یہ ایمان قبول مجھے. وہیں پہ پیار ہو تو ایسا ہو، ایمان ہو تو ایسا ہو، محبت ہو تو ایسی ہو. کہنے لگے حضور میں مسجد میں کھڑے ہو کے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کہتا ہوں میں اپنے سے بھی بڑھ کے آپ کو پیار کرتا ہوں، اگر میرے یار ایمان یہ ہے تو میں آ سکتا. سر جی یہ دل یہاں محبوب کو دینے والے بڑے بڑے اونچے قد، بڑے بڑے سر اور شملے جب گرتے ہیں نا تو کبھی بابا جی بلے کی
زندگی پڑھ لیجیے. دل آتا ہے نا تو یہ بڑی جلدی ہارتا ہے. یہ تو دل اللہ نے رکھا ہی وہاں ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے، جنہوں نے دل کی صفائیاں کر دی، جتنی گندگیاں تھی نکال دی، پاکیزگی اور طہارت کا ہر رخ دے دیا. انشاءاللہ اللہ خیر کرے، زندگی رہی، صحت نے وفا کی. تو میں یہ جو شوشہ ہے نا جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہت بعد میں لکھی گئی، کہانیاں ہیں، داستانیں ہیں، پل پل میں ایک ایک آیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، فعل کو، عمل کو، طریقے کو. اب میں یہاں کھڑا ہوں، کل سے آپ سے کوئی پوچھے، آپ کہتے ہیں کہ جناب ادھر سے آئے تھے. بعد والا سوچے کہ یار مین گیٹ چھوڑ کے، یہ راستہ چھوڑ کے، وہ دروازہ چھوڑ کے، وہ والا چھوڑ کے، وہ چھوڑ کے ادھر سے کیوں آئے تھے؟ اور جو کہہ رہا ہو کہ ادھر سے آئے تھے، حقیقت وہی بیان کرے اور اسے جھٹلایا جا رہا. صدیوں بعد آ کر کے اٹھ کے پیدا ہو کر کے جنہیں اپنے سر کی چون کا علم نہیں، وہ اٹھ کر کے ایمانی مشاہدے کو، کانوں سے سنی ہوئی بات کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے ایمان کو، جو اپنی اولادیں نچھاور کر دیتے تھے، جو بیوی بچوں کو چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے ہجرت کر جاتے تھے، جو کھجور کی گٹھلی پہ صحراؤں کے لمبے سفر کر کے، جگر چیر کر کے، ایمان کو بالا کر کے پوری دنیا تک جو ہے وہ اسلام کا بول بالا کر کے وہ آپ کو جھوٹے لگنے لگے، اور جنہوں نے اپنی صرف جو ذات تک اپنے آپ کو محدود رکھا وہ اٹھ کے سچے لگنے لگے. آئیے مثال لیجیے، یہاں میں سنت کے احیاء پہ کہوں گا. میرے محبوب سوئے ہوئے تھے، نیند سنت ہے کہ نہیں؟ میں پوچھوں میرے استاد جی کیسے سوتے ہیں؟ ادا کا پتہ نہیں ہے، سیدھے سوتے ہیں، دائیں کروٹ سوتے ہیں، بائیں کروٹ سوتے ہیں، الٹا سوتے ہیں، بیٹھ کے سوتے ہیں، ٹیک لگا کے سوتے ہیں، کیسے سوتے ہیں؟ میرے نبی کے یرانے اور گھرانے نے بتایا کہ محبوب سوتے کیسے ہیں، سونے کا انداز. قرآن بولا سورۃ المدثر ہے، آپ نے کمبل لیا. اب کوئی اٹھ کے کہہ دے پروفیسر صاحب مدثر کا معنی کمبل کہاں سے نکلا؟ بھئی رضائی کر لو. وہ نہیں جی وہاں گرمی ہے، رضائی کا دور کر لو، دور زیادہ موٹی ہے، کھیس کر لو. جو آپ کو سمجھ آتی ہے، آپ نے ساتھی اوپر چادر لی ہوئی تھی، اپنی کملی چادر اوپر لی ہوئی تھی، یہ کر لو. یا ایھا المدثر ادا بیان ہوئی. محبوب سوئے رہے ہماری طرح یا لبیک کہا؟ اللہ نے کہا کم. قرآن کی آیت کیا ہے؟ کم. حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، بلکہ کھڑے ہو گئے، چادر اتار دی. یہ ہے سنت. دیکھنے والے نے بیان کرا، سننے والے نے عمل کیا، یہ سنت بن گئی. فَأَنذِرْ، ڈراؤ. مجھے آج اگر گھر والے کہتے جمعہ پڑھاؤ اور میں وہاں جمعہ شروع کر دیتا، بھائی کوئی اصول ہوتے ہیں، کوئی ضابطہ ہوتا ہے، کوئی قاعدہ ہوتا ہے، کوئی دستور ہوتا ہے. میں جمعہ ادھر کھڑے ہو کے بھی پڑھا سکتا تھا، وہاں کھڑا ہو جاتا بھی منہ میری طرف کر لو. کچھ ضابطے ہوتے ہیں. قم فانذر، اٹھیے اور ڈرائیے. محبوب اپنے گھر سے جہاں آج مکتبہ ہے، اس کے قرب و جوار سے نکل کے وہ جو آج اونچے محل ہیں، فاران کی چوٹی پہ باقاعدہ چڑھنے لگے. مکے والے دیکھ رہے ہیں بھی کیا ہو رہا ہے. بکریاں بھی نہیں، کوئی جانور بھی نہیں، کوئی کام بھی نہیں. ادھر تو صرف وہ لوگ چڑھتے ہیں جو ڈراتے ہیں کہ پیچھے درے سے کوئی دشمن تو نہیں آ رہا. یہ آج کیا ہو گیا؟ آپ چڑھے فانذر وربک فکبر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رب سب سے بڑا ہے، لیکن آج اپنے منہ سے بول کے کہنا کیا خیال ہے؟ اللہ سب سے بڑا نہیں، لیکن مؤذن کیوں کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر؟ ابو کے ساتھ اگر بیٹا بیٹھا لوگوں کو بتایا نا کہ میرے بابا ہیں، اللہ بھول جاتا ہے. میں نے اکثر ابو کو دیکھنا جہاں بھی جانا، اب میرا بڑا منڈا ہے، میں کیا ابو جی ماڑے بندے ہیں، پیر ہو، عالم فاضل ہو، عامل ہو، تسی سانو نہیں بیٹا میرا سینہ چوڑا. مجھے خوشی ہوتی یہ فلاں جگہ پڑھاتا ہے، فلاں جگہ سے پڑھ کے آیا. محبوب میں بڑا ہوں، سب سے بڑا ہوں، لیکن مزہ تب ہے 360 تیرے قدموں کے نیچے ہوں. تو مجھے بڑا کر کے نہیں دکھا. کیوں فران کی چوٹی پہ چڑھے؟ جن میں بابے بابے بول تو سی نا سارے پیروں تلے سے، وہ گہرائی میں بیت اللہ تھا. اوپر چڑھے، آواز لگائی یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم. لا الہ الا اللہ، یہ لات منات عزا وات سبا یغوث یعوق نصر سارے 360 فارغ جھوٹے ہیں، الہ نہیں ہے، من گھڑتے ہیں، خود ساختہ ہے. جنگ تو بنتی ہے، جنگ بن گئی، لیکن میں جو سکھا رہا ہوں قرآن کی آیتیں ادھر اتر رہی ہیں، بول رہی ہیں، ادھر ساتھ ساتھ سنت بنتی جا رہی ہے.
وہی آئی ہے اقرا، قوم کو پڑھانا ہے تو پہلے پڑھ لیجئے. 3 دفعہ آپ نے کہا میں نے نہیں پڑھا، یہ میں پڑھا وہ نہیں، پڑھ کے کیا کروں گا؟ معاشرہ ان پڑھوں کے اندر جا کر کے میں کیا؟ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، جو پانی کی ایک بوند اور قطرے سے انسان بنا کے گبرو شیر جوان بنا سکتا ہے. محبوب اسی جہلی معاشرے کو مثالی نہ بنا دے رب تیرا، تو پھر کرنا. آپ اپنا کام تو کریں، پڑھے تو صحیح. پھر آپ نے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ اقرا قرآن ہے، آپ کا پڑھنا سنت ہے. گھر میں چل کر کے آئے دسرونی دسرونی زملونی زملونی، حدیث بنتی چلی گئی. جو جو ہوتا رہا قول فعل عمل وہ پریکٹیکل ہو گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. عبادات میں، مناجات میں، احکام میں. کبھی دل کرتا ہے کہ باقی زندگی کا سفر صرف قرآن مجید کی الحمد سے لے کے والناس تک جہاں تک زندگی وفا کرے چلوں اور دکھاؤں کہ الحمد جب آیت اتری. آپ کو پتا ہے یہ پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ. نزول کے اعتبار سے اس سے پہلے 4 سورتیں اتر چکی تھی، یہ 5ویں سورت ہے. تب آپ نے رب کا الحمدللہ، ادھر آیت اتری ہے، ادھر سبحان اللہ کے بعد جو آپ پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ 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 الحمدللہ. آپ کو مجھے عجیب لگتا ہوگا یہ تسبیحات، یہ تحمیدات، یہ تمجیدات، 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار، پاؤں پہ برم، راتوں کے قیام. پوچھنے والے نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ گناہ بھی کوئی نہیں، بخششوں کی پہلے یہ اعلان ہے، پھر یہ سارا کچھ کیوں؟ کہا فلا اکون عبدا شکورا، اس نے مجھے اتنی نوازشوں سے نوازا ہے تو میں اپنا حق بندگی ادا نہ کروں؟ اس پیغمبر کی سنتوں کو لینے کے ڈھنگ عادت بناؤ. جس دن آپ کی عادت بن گئی نا، آپ کو نیند نہیں آئے گی. سچی بات ہے، نیند نہیں آئے گی. ایک وقت تھا ماں باپ جگاتے تھے تو آنکھ نہیں کھلتی تھی. ایک وقت تھا ماں باپ کہتے تھے سو جاؤ، لیکن کہتے تھے تھوڑا سا کام رہ گئی ہے، یہ آیت رہ گئی، یہ تفسیر رہ گئی ہے. جب تک مکمل نہیں ہوگی لیٹنا بھی نہیں، سونا تو بڑی دور کی بات ہے. لکی والیاں نو نیندر نہیں آؤں تو تیری کی میں آنکھ لگ گئی. جنہیں رب سے لگن لگی ہو نا، صحیح حدیث ہے، رب نے جنت اور جہنم دکھائی، پھر میں نے اس سے بڑھ کے بڑا بد نصیب نہیں دیکھا جو سو کے راتیں گزار دے اور جنت کا مطالبہ کرتا ہو، جہنم سے ڈرتا اور پھر سو کر کے زندگی ضائع کرتا. تو لگن لگائیے سنت کی، امت کی حیثیت سے آئیے. یہ نفسا نفسی اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ جھوٹا سچا کرنے کے چکر میں تو کافر، میں مسلمان، تو منافق، میں مخلص، وہ ایسے، میں ایسے. اس سے رہنے دے. جو 4 نیکیاں کمائی ہیں اس سے کہیں دھوبی بن کے دھو کے لوگوں کو کپڑے دھو دھو کے دیتے رہتے ہیں اور گناہ اپنے ذمہ لیتے رہتے ہیں. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. زبان کے لفظوں سے یا آنکھ کے اشارے سے یا جسمانی اشارے کے نائے سے اگر آپ نے کسی کے ساتھ یہ کیا اور وہ بندہ امتی ہے، نبی کا مومن ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، من کا سچا ہے، ہاں کبھی پیشی ہوگی ایک اور بات ہے، اور آپ نے اس کو ڈکلیئر کر دیا کہ یہ فارغ ہے، یہ کافر ہے، یہ منافق ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ دجال ہے، یا نہیں بھائی ایسے نہیں چلے گا. دونوں میں سے ایک ضرور ہو گیا. اپنے اعمال کے اوپر توجہ کیجئے، حضور کی اور کچھ نہیں نا. فی الحال ذات پڑھنے کے لیے آپ شمائل ترمذی ضرور خریدیں. آپ کے سرہانے پڑی ہو، سائڈ ٹیبل پہ پڑی ہو، جب تک ایک صفحہ نہ پڑھ لیں یا حضور کی ادا یا آپ کا جسم، تب تک آپ کو نیند نہ آئے. تب تک آپ کو نیند نہ آئے تو مزہ تب ہے. ادھر قرآن کا صفحہ ہو، ادھر ایک آیت ہو، ادھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہو، لوگوں کی باتیں، کہانیاں سب چھوڑ کے اپنی پہ چھوڑ کے ایک سائڈ پہ کر دیجئے. اپنے ایمان کو نبی کی سنت سے جوڑیے. آپ کے اندر نا امت والا کرنٹ پیدا ہونا، ذوق آ جائے گا، شوق آ جائے گا، دوسرے اچھے لگنے لگیں گے، قدر ہونے لگے گی. اپنے گریبان میں جب اوئے ہوئے ایک دفعہ جھانکا نا تو پتا چلے گا یار کتنے لوگ میرے سے بہتر ہیں، میں لوگوں کو برا کہتا رہتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو لے کر کے ہم انشاءاللہ اگلی ملاقاتوں میں چلیں گے. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، وما توفیقی الا باللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احباب گرامی، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 طرح کی سنتیں مارکیٹ میں ہیں. اوپر میٹھی میٹھی سنتیں لکھا گیا ہے لیکن سند بھی صحیح نہیں، متن بھی صحیح نہیں.
من گھڑت کہانیاں ہیں، داستانیں ہیں، جھوٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری طرف صحیح سند، صحیح متن، صحیح عبارت، صحیح تحریر، لوگ دونوں کو برابر کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ صحیح چھوڑ کے ضعیف لے رہے ہیں اور کچھ دونوں کو ضعیف قرار دے کر کے اپنی جان چھڑا رہے ہیں، تو ایسے نہیں ہے۔ میری ذمہ داری ہے کہ میں مارکیٹ میں جاؤں، ڈھونڈوں، کپڑا اچھا دیکھوں، چاول اچھا دیکھوں، اجناس کو دیکھوں، پھل کو دیکھوں، پھر اپنے بچوں کے لیے جو ضروری غذا ہے وہ اس کو دوں اور ان کو دوں۔ لوگوں کے کہنے کے اوپر چھڈو جی انہوں نے پھل کمانے کا کی فائدہ ہے، ان کو روٹی پانی کھلانے کا کیا فائدہ ہے، ایسے نہیں ہے۔ بلکہ مخلص ہو کے اپنی ذات کے ساتھ سیرت کی کوئی کتاب سرانے رکھیں۔ شمائل ترمذی، امام ترمذی رحمہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے، آج کل جیسے موویز بن رہی ہوتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو پتا ہے 2.5 لاکھ کیمرہ واچ کر رہا تھا جب آپ نے خطبہ حجۃ الوداع دیا ہے۔ 2.5 لاکھ کیمرہ، اور دنیا کا سب سے بیسٹ کیمرہ، جن جیسے بھی پانیوں کے اندر یا فضاؤں میں نہیں بنے۔ ایمان کے ساتھ اگر 1.25 لاکھ لوگ تھے تو 2.5 لاکھ آنکھیں تھیں، ہر اینگل سے میرے محبوب کو دیکھ رہی تھی۔ حتیٰ کہ وہ جو ڈاچی ہے نا، اس کے منہ سے نکلنے والا لعاب کس پہ آ کر کے گرا ہے، انہوں نے وہ بھی نوٹ کیا۔ میرے محبوب کھڑے تھے کہ بیٹھے تھے، قبلے کی طرف منہ تھا یا کس طرف تھا، یہ کنکری کس طرف سے ماری، وہ کیسے لیا، اور آپ کہہ رہے تھے خودو انی مناسککم، مجھ سے سنتیں لے لو، مجھ سے سیکھ لو، پہچان کر لو، لعلی لا احج عامی بعد ھذا، اس کے بعد شاید اگلے سال میں تمہارے ساتھ حج تو ہو رہا ہوں میں نہ، اور وہ ہوا تھا۔ تو اس لیے ذوق کے ساتھ نا اپنا تھوڑا ذوق بدلے، علم والا، پڑھنے والا، اسٹڈی والا، نالج والا، یار بالکل ہی نا سنی سنائی پہ رہ گیا، کبھی پڑھ کے دیکھا ہی۔ میرے ایک دوست ہیں انگلش کے پروفیسر تھے، تو آئے کہتے یار میں نے نا رات نماز پڑھی ہے۔ میں نے کہا کون سی؟ کہنے لگے وہ جس میں نا کتنی ساری تسبیحات ہوتی ہیں، نماز تسبیح۔ میں نے پوچھا سر پڑھ کے پڑھی ہے یا سن کے پڑھی ہے؟ کہتے جی وہاں کوئی لیکچر دے رہے تھے، انہوں نے جیسے سکھائی۔ میں نے کہا پڑھے لکھے ہیں، عربی پڑھ لیتے ہیں؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا انگلش پروفیسر ہیں آپ، اردو تو پڑھ لیتے ہوں گے، میں ٹرانسلیشن آپ کو دیتا ہوں ذرا دیکھیں۔ جب دیکھا تو کہنے لگا جی ایک جگہ فرق آ رہا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا جو آخری تسبیح ہے نا حدیث میں تو یہ ہے کہ دوسرے سجدے سے اٹھ کے پھر 10 مرتبہ تسبیح۔ آپ نے کی؟ کہتے جی نہیں۔ انہوں نے کہا دوسرے سجدے کے بعد سیدھے اٹھ لینا۔ میں نے کہا چلیں چیک کر لیجیے گا، پوچھ لیجیے۔ پوچھنے گئے انہوں نے کہہ دیا تو آج کسی بابی ہے مت لگا، بس دیٹس آل۔ جس نے پڑھ لیا، جس نے اسٹڈی کر لی، جس نے حوالہ مانگ لیا، جس نے دیکھ لیا، وہ اس طرح کر کے فارغ کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائی تانے دے لینے دو، تانے دینے سے کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا مزہ یہ ہے کہ قیامت کے دن آواز آئے اس بندے کو آنے دو، میرے سائے میں گئی دو۔ یہ جو عرش کا سایہ مشہور ہے نا، یہ کہیں بھی نہیں آیا، اللہ کا سایہ۔ وہ اللہ کا سایہ، ہاں تو پڑھتے نہیں ہو قومی ترانے میں ڈیلی سایہ خدائے ذوالجلال؟ وہاں تو کبھی نہیں اعتراض اٹھایا، اگر حدیث کا ذکر صحیح کر دے تو آ کر کے پریشان ہو جاتے ہو۔ رب کا سایہ ملے گا، رحمت ملے گی، کرم ملے گا، حضور کا ساتھ ملے گا، کوثر کا جام ملے گا، شفاعت کبریٰ ملے گی، جنت ملے گی۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اصل کامیابی وہ ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت بھیج دیا گیا۔ اللہ ہمارا نام بھی اس لسٹ میں شامل کر دے، تیرے محبوب سے پیار کرتے ہیں جیسا بھی ہے اللہ، کوشش کرتے ہیں ان سنتوں کو اجاگر کرنے کی۔ تو کسی ایک سنت کے ساتھ نہیں، اگلی ملاقات ڈھیر ساری سنتوں کے ساتھ، وہ دیے جن کو ہم نے حقیق سمجھ کے بجھا دیا تھا۔ انشاءاللہ ملاقات بھی ہوگی، مزہ بھی آئے گا۔ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بال ایمان کرے، زندہ رکھے تو محبوب کے اعمال اور سنن پر، اور اس دنیا سے جائیں تو پھر بھی رب ہم سے راضی ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔